السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا فاعبدون۔ عن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ اپنے اللہ کو اپنا بنا لے۔ کوئی فلسفہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں، یہ محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ہاتھ میں پکڑ لے، دل اللہ کو دے دے، ساری مخلوق کو دل سے نکال لے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پتھر ذہن میں آتا ہے کہ پتھر کو سجدہ نہیں کرنا۔ نہیں، لا الہ الا اللہ اپنی بندگی بھی چھوڑ دو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس لا الہ کو اپنے اوپر بھی چلاؤ کہ میں بھی نہیں معبود، میں نے اپنی عبادت نہیں کرنی۔ اپنی عبادت کا کیا مطلب؟ جو دل میں آیا وہ کر دیا، یہ اپنی عبادت ہے۔ لا الہ تو بھی کچھ نہیں، لا الہ دکان بھی کچھ نہیں، الا اللہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ لا الہ حکومت کچھ نہیں، الا اللہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ لا الہ ٹینک توپ اور تلوار کچھ نہیں، الا اللہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ لا الہ ایٹم بم ہائیڈروجن بم یہ کچھ نہیں، الا اللہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تلوار کو سمندر پہ چلاؤ، پانی پہ چلاؤ، ہوا پہ چلاؤ، زمین پہ چلاؤ، فضاؤں پہ چلاؤ، اپنے آپ پر چلاؤ، اپنی دکان پہ چلاؤ، اپنی تجارت پہ چلاؤ کہ نہیں تو کچھ نہیں، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ پھر اسی تلوار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کو توڑ دیا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو توڑ دیا کہ یہ بھی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ دکھا دے گا اس دن جب حکم ہوگا نفخ فی الصور فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ۔ آج دیکھو کوئی الہ نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی معبود نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی دینے والا نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی بچانے والا نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی بے نیاز نہیں، اللہ ہی اللہ۔ آواز پڑی اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ، اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹے، اذا الشمس کورت، سورج اندھا ہو گیا۔ کیا مطلب اندھا ہو گیا؟ بے نور ہو گیا۔ زمین تترانے لگی، واذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹ رہا، زمین پھٹ رہی، آگ برس رہی، آگ نکل رہی، اور انسان چیخ و پکار میں ہے۔ معصوم بچوں کو مائیں اٹھا کے پھینکیں گے کہ میں بچوں، میرا بچہ مرے، لیکن نہ آج ماں بچے گی نہ بچہ بچے گا۔ اور وہ آواز تیز ہو رہی یہاں تک کہ اسلام آباد کے خوبصورت پہاڑ پھٹنے لگے، مارگلا کی پہاڑیوں میں آگ لگ جائے گی اور پورے اسلام آباد کی زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ اس میں سے آگ نکلے گی، اوپر سے خوفناک چیخ ہوگی، ادھر سے آگ نکلے گی، اور پوری دنیا کے انسان ایک موت مریں گے۔ لا الہ الا اللہ، دنیا کے بادشاہ مرے پڑے ہیں، اب کوئی ہے اللہ کا مقابل تو اپنے آپ کو بچا کر دکھائے۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوگا، اذا السماء انفطرت، آسمان توڑ دیا، دوسرا توڑ دیا، تیسرا توڑ دیا، چوتھا توڑ دیا، پانچواں چھٹا ساتواں توڑ دیا، موت کی نیند سلا دیا، اور ساری کائنات کو موت کے گھاٹ اتارتے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جبرائیل تو بھی مر جا، میکائیل تو بھی مر جا، تو اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش بھی ہل جائے گا۔ اے اللہ، یہ جبرائیل میکائیل مر جائیں گے، ان کو تو بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ مرا پڑا ہے جبرائیل اور یہ مرا پڑا ہے میکائیل علیہم السلام، اللہ کے مقرب ترین فرشتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے تو بھی جا اسرافیل، جو سور پھونک رہا ہے، یہ بھی مرا، اوپر اٹھ گیا سور، نیچے عزرائیل،
اوپر اسرائیل کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بے نیازی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، شہنشاہی ادا کے ساتھ کہے گا کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام فرمائے گا یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میرے ایک مخلوق ہے، تو بھی مر جا۔ اسرائیل علیہ السلام کی بھی ایسی چیخ نکلے گی، اگر دنیا کے انسان زندہ ہوتے تو کلیجے پھٹ جاتے، زمین و آسمان پھٹ جاتے۔ وہ تو پہلے ہی پٹے پڑے، سب کو مار کر لا الہ الا اللہ، توکل علی الحی الذی لا يموت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آج وہ ابدی بادشاہ، ازلی بادشاہ، اول بادشاہ، آخر بادشاہ، ظاہر بادشاہ، باطن بادشاہ، قدیم بادشاہ، رحمان بادشاہ، رحیم بادشاہ، جبار بادشاہ، قاہر بادشاہ، اول الاولین بادشاہ، آخر الآخرین بادشاہ، اکرم الاکرمین بادشاہ، راحم المساکین بادشاہ، ارحم الراحمین بادشاہ اور رحمان الرحیم بادشاہ، شدید العقاب بادشاہ۔ ساری کائنات پہ لا الہ کی تلوار کو چلا کر پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آ جائے۔ کہاں گئے عجم کی حکومتیں اور عرب کی حکومتیں؟ چنگیز خان جیسے، ہلاکو خان جیسے، محمود جیسے، سکندر جیسے، تیمور جیسے کہاں ہیں؟ من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آ جائے، کوئی ہو تو اللہ کے سامنے آئے۔ آج تو مولا تیری ہی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارین، وہ ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرین، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کون جواب دے سکتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹائی، انتظار کرو اب دوبارہ بننے کا۔ ایک وقت اب آنے والا ہے کہ جب تم سب میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایسا عالم ہوگا، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اور ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اور فرشتے گردن میں ہاتھ ڈال کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا اے میرے بندے، جو زندگی دی، جو رزق دیا، جو دولت دی، آج دیکھا کیا لایا ہے؟ آج بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ دیکھو گے ذلیل ہوتا ہوا۔ جس اللہ سے ہم بھاگ نہیں سکتے اسی سے بھاگ رہے، اور جو دنیا آج تک کسی کی نہ بن سکی اسی کو اپنا بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، تبلیغ کی محنت اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھ کر اس کے نیچے زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر کے اس کے دین کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔